ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات جون کے 11 اور ذی الحجہ کی 24 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار نے کانفرنس ہال برو میں ضلع مشاورتی کمیٹی اور ضلع سطحی جائزہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ضلع میں بینکوں کی کارکردگی اور مختلف سرکاری اسکیموں کے نفاذ کا جائزہ لیا. اجلاس کے دوران ڈی سی نے ترجیحی اور غیر ترجیحی شعبوں میں قرضہ جات کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے بینکوں کو ہدایت دی کہ مستحق افراد تک بروقت قرضوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور مالی رسائی کو مزید وسعت دی جائے. انہوں نے مالی شمولیت کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے طلباء، کسانوں، کاروباری افراد، سیلف ہیلپ گروپس اور نوجوان صنعت کاروں کے لیے سرکاری اسکیموں سے متعلق بیداری پیدا کرنے اور تعلیمی قرضوں، ہاؤسنگ لون، ایم ایس ایم ای فائننسنگ اور کسان کریڈٹ کارڈ کی کوریج بڑھانے پر زور دیا. ڈی سی نے کہا کہ زوجلہ ٹنل کی تکمیل کے بعد ضلع میں معاشی سرگرمیوں کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، لہٰذا بینک سیاحت سے وابستہ شعبوں جیسے ہوم اسٹے، ایڈونچر ٹورزم، رافٹنگ اور ہوم اسٹے کے منصوبوں کی بھرپور مالی معاونت کریں. اجلاس میں پی ایم وشوکرما، پی ایم ای جی پی، مدرا یوجنا اور کسان کریڈٹ کارڈ جیسی اسکیموں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا اور ذیل التواء معاملات جلد نپٹانے کی ہدایت دی گئی. ڈیجیٹل بینکاری، یو پی آئی ادائیگیوں اور نقد سے پاک لین دین کے فروغ پر بھی زور دیا گیا. اجلاس میں مختلف محکموں کے افسران، آر بی آئی، نبارڈ، لیڈ بینک اور ضلع کرگل میں خدمات انجام دینے والے سرکاری و نجی بینکوں کے نمائندوں نے شرکت کی. بار ایسوسی ایشن کرگل نے 10 جون کو سپریم کورٹ آف انڈیا کے جج جسٹس ارون پلی اور ان کے اہل خانہ کے دورے کرگل کے موقع پر ایک خصوصی ہائی پارٹی پروگرام کا انعقاد کیا. تقریب میں جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل ایم کے شرما نے بھی شرکت کی. یہ تقریب ضلع کرگل میں جدید ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس کی بروقت تکمیل میں جسٹس ارون پلی کے نمایاں کردار اور تعاون کے اعتراف کے طور پر منعقد کی گئی. اس موقع پر بار ایسوسی ایشن کرگل کے صدر ایڈوکیٹ ریاض احمد خان نے وکلاء اور کرگل عوام کی جانب سے جسٹس پلی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ نئی عدالتی کمپلیکس ضلع میں نظام انصاف کو مزید مضبوط بنانے اور عدالتی خدمات کے معیار کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا. سینئر ایڈوکیٹ حاجی محمد امیر نے استقبالیہ خطاب پیش کرتے ہوئے نئے عدالتی کمپلیکس کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ جدید بنیادی ڈھانچہ عدالتی نظام کی مؤثر کارکردگی میں معاون ثابت ہوگا. تقریب میں پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کرگل شیخ گوہر حسین، چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کرگل چھوانگ پنسوک، سب جج کرگل چمت یورگیال، منصف دراس صادق وزیر سمیت ضلع عدلیہ کے افسران، بار ایسوسی ایشن کے اراکین اور دیگر عدالتی حکام نے شرکت کی. تقریب اختتام پذیر ہونے پر شرکاء نے جسٹس ارون پلی کے دورے کرگل اور عدالتی ڈھانچے کی مضبوطی کے لیے ہائی کورٹ کے تعاون کو سراہا. محرم الحرام کی آمد سے قبل ضلع کرگل میں مختلف مذہبی تنظیموں کی جانب سے مجالس اعضاء کے انعقاد کی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں. اس سلسلے میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی مرکزی مجالس کے لیے حسینی پارک کرگل میں خیمہ گاہ نصب کرنے اور فرش اعضاء بچھانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. آج صبح سے بڑی تعداد میں بزرگوں اور نوجوانوں نے حسینی پارک پہنچ کر خیمہ گاہ کی تنصیب اور انتظامی تیاریوں میں حصہ لیا. منتظمین کے مطابق ان اقدامات کا مقصد ایام محرم کے دوران مجالس اعضاء کو منظم اور مؤثر انداز میں منعقد کرنا، عزاداروں کو موسمی حالات سے تحفظ فراہم کرنا اور پیغام امام حسین علیہ السلام کو وسیع پیمانے پر عوام تک پہنچانا ہے.
اگرچہ محرم الحرام کے آغاز میں ابھی تقریباً ایک ہفتہ باقی ہے، تاہم امام خمینی میموریل ٹرسٹ کی جانب سے پیشگی انتظامات کے تحت پورے حسینی پارک کو مرکزی خیمے گاہ میں تبدیل کرنے کا عمل شروع کیا گیا ہے، تاکہ بعد میں عزاداروں کو جگہ کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور مجالس اعضاء کے انتظامات بہتر انداز میں انجام دیے جا سکیں۔ واضح رہے کہ اس سال کے محرم الحرام کو گزشتہ سالوں کے مقابلے میں بے حد اہمیت کا حامل بتایا جا رہا ہے، خاص طور پر 28 فروری کے بعد جب غاصب صہیونی، اسرائیلی اور عالمی استکبار کے ساتھ مل کر یزیدی طاقتوں، جن میں امریکہ سر فہرست ہے، کی طرف سے حسین زماں رہبر معظم امام خامنہ کو شہید کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پیروکاروں اور تمام حسینیوں کی ذمہ داری اور فرض شناسی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ اسی لیے اس سال محرم الحرام اور مجالس اعضاء کی اہمیت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ آج ہمارے زمانے میں حسین علیہ السلام اور یزید لعنت اللہ کی جنگ برسر پیکار ہے، اور اب یہ دیکھنا ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اس جنگ میں کہاں کھڑا ہے۔ حسینی پارک کرگل کو مکمل خیمہ گاہ میں تبدیل کرنے کا سلسلہ آج سے شروع ہو چکا ہے، جہاں عزاداروں کے لیے تمام ضروری سہولیات میسر کرنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ محکمہ زراعت کرگل کی جانب سے جاری ماہ بھر کی کھیت بچاؤ مہم کے تحت ایگریکلچر ٹیکنالوجی مینجمنٹ ایجنسی کے زیر اہتمام سانکو سب ڈویژن کے فرونا گاؤں میں کسانوں کے لیے تربیتی اور بیداری کیمپ منعقد کیا گیا۔ کیمپ میں مقامی کسانوں نے بھرپور شرکت کی، جہاں پائیدار زرعی طریقوں اور محکمہ زراعت کی مختلف فلاحی اسکیموں سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی۔ اس موقع پر KVK کرگل 1 کے سائنسدان ڈاکٹر نذیر حسین نے بطور ماہر خطاب کرتے ہوئے نامیاتی کاشتکاری، قدرتی زراعت، مٹی کے صحت کے تحفظ اور موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ زرعی طریقوں کی اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے ماحول دوست کاشتکاری کو فروغ دینے اور کیمیائی اجزاء پر انحصار کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کیمپ میں چیف ایگریکلچر آفیسر کرگل عاشق حسین سمیت محکمہ زراعت کے افسران اور عملے نے شرکت کی۔ کسانوں کو مختلف اسکیموں، خصوصاً لداخ گرین ہاؤس اسکیم سے متعلق معلومات فراہم کی گئی اور مستحق افراد میں درخواست فارم تقسیم کیے گئے۔ اس دوران PM کسان سچوریشن ڈرائیو کے تحت کسان کریڈٹ کارڈ مہم بھی چلائی گئی۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سورا کے شعبہ ہیومن جینیٹکس کی جانب سے انڈین امیونولوجی سوسائٹی کی 53ویں سالانہ قومی کانفرنس سری نگر کے SKICC میں منعقد ہوئی۔ اس روزہ کانفرنس میں متعلقہ شعبے سے تعلق رکھنے والے ملک اور بیرون ملک کے تقریباً 600 مندوبین شرکت کر رہے ہیں، جن میں ملک کے معروف محققین، ماہرین، سائنسدان اور ملک کے ممتاز اداروں کے نامور ماہرین اور فیکلٹی ممبران اور طلباء شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس کے پہلے روز نیتی آیوگ کے رکن پروفیسر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ انڈین امیونولوجی سوسائٹی کے صدر ڈائریکٹر سکمز سورا پرنسپل سکمز بمنا ملک کے نامور سائنسدان بھی موجود رہے ہیں۔ اس موقع پر ماہرین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے طب کے میدان میں امیونولوجی کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے پاسداران انقلاب اسلامی نے کہا ہے کہ اس نے اردن میں واقع امریکی زیر انتظام فضائی اڈے الارزق پر 12 بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ یہ کارروائی واشنگٹن کی جانب سے جمہوریہ اسلامی ایران پر کیے گئے میزائلوں کے جواب میں کی گئی۔ پیر کو جاری کردہ ایک بیان میں پاسداران نے بتایا کہ ان کی فضائیہ نے اس اڈے پر موجود امریکی F-35، F-15 اور F-16 جنگی طیاروں، دہشت گرد امریکی فوج کے اہم مراکز اور ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو نشانہ بنایا۔ بیان کے مطابق میزائل حملے سے اڈے کے
مراکز تباہ اور بڑی تعداد میں جنگی طیارے برباد ہو گئے۔ پاسداران نے خبردار کیا کہ جب تک دشمن کی شرارتیں جاری رہیں گی ان کی کارروائیاں بھی جاری رہیں گی۔ دوسری طرف ایران کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ مسلح افواج امریکی جارحیت اور شرارتوں کا جواب دیتی رہے گی۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکی صدر کی طرف سے جنوبی ایران پر حملے روکنے کا اعلان دراصل جمہوری ایران کی مسلح افواج کے طاقتور جواب کی وجہ سے ہوا ہے، جس سے امریکی فوج کو ایک اور شکست ہوئی ہے۔ ایران کے اعلیٰ ترین آپریشنل کمانڈ یونٹ نے بھی امریکی جارحیت اور شرارتوں کا جواب دینے کے لیے مسلح افواج کے عزم کو دہرایا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔